نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، اور یہی لوگ ہیں جو اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے کچھ لوگ حبشہ کے رہنے والے تھے اور کچھ لوگ شام کے رہنے والے تھے۔ تو ان لوگوں کے حق میں اللہ پاک کی ذات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور ان میں سے وہ لوگ تھے جو تورات کی تلاوت کرتے تھے، اور تورات کی تلاوت کرتے کرتے جب ان کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں نظر آتی تھیں، تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ پاک کی ذات نے ان کے حق میں نازل فرمائی ہے کہ جو تورات پڑھ کر قرآن پاک کے اوپر ایمان لاتے تھے، تورات پڑھ کر صاحب قرآن کے اوپر ایمان لاتے تھے، اور جو کوئی تورات پڑھنے کے باوجود اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات کے اندر علامتیں دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں ہیں اور آخرت کے اندر بھی گھاٹے میں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ مسائل ہیں جن کا یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لا ریب اور آخری کتاب ہے، تو اس قرآن پاک کے حقوق میں سے ہمارے اوپر ایک حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور جس طرح قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کی سمجھ تو تب بھی آئے گی جب قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے گا۔ اس کی زبریں، زیریں، شدیں، مدیں، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، زبر کی جگہ پہ زیر نہیں پڑھنی چاہیے، زیر کی جگہ پہ پیش نہیں پڑھنی چاہیے، لمبے کرنے والے حرف کو چھوٹا نہیں اور چھوٹے کو بڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جو اعراب ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے اکثر احباب ایسے ہیں جن کے اندر ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، مسلمان بھائی بھی شامل ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک کے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔
جبکہ دنیا کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، لیکن قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید پڑھتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں غلطیاں نہ ہو جائیں، زبر کی جگہ پہ زیر پڑھی جائے یا زیر کی جگہ پہ پیش پڑھی جائے تو معنی جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اس کی پہلے تصحیح کرا لینی چاہیے، کسی قاری سے، کسی امام سے، کسی خطیب سے، کسی قرآن پاک پڑھانے والے سے اپنی تصحیح کرا لینی چاہیے کہ کہیں ہم قرآن پاک غلط نہ پڑھیں۔ قرآن پاک پڑھو، باوضو ہو کے پڑھو، اور ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے قرآن پاک پڑھا جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ باقی کسی طرف بھی منہ قرآن پاک کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے وقت یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور اس کی سمجھ تب آئے گی جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اور ترجمے کی بھی سمجھ اتنی دیر تک نہیں آ سکتی جتنی دیر تک کوئی ترجمہ سمجھانے والا نہ ہوگا، کیونکہ ایک قرآن پاک کے اندر لفظ ہے وہ مختلف مقامات پر جب آتا ہے تو ہر جگہ پہ معنی ایک نہیں ہوتا، معنی چینج ہو جاتا ہے، معنی حیثیت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ بعض ہمارے مسلمان بزرگ اور مسلمان بیبیاں قرآن پاک کو سامنے رکھ کر کیا کرتے ہیں، ہم نے بچپن میں تو قرآن پڑھا نہیں تھا، ہم نے جوانی میں تو قرآن پاک کسی سے سیکھا نہیں تھا، تو اب ہمیں قرآن پاک نہ پڑھنے کا بڑا احساس ہو رہا ہے، تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے قرآن پاک سامنے رکھ لیتے ہیں، تو ہر سطر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ کا قرآن ختم کر لیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک جیسے خدا نے تحریر فرمایا ہے کلمہ قدرت کے ساتھ، ہم سب کو اسی طرح قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ جو بسم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں یہ گناہ ہے، سراسر یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے نام لکھا ہے کافروں کا، اس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، نام لکھا ہے فرعون کا، اس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، نام لکھا ہے ابو لہب کا، اس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، یا قرآن پاک کے اندر بڑے بڑے ظالموں کا ذکر ہے، اس کے اوپر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، تو یہ تو سراسر غلط ہے، سراسر قرآن پاک کی بے ادبی ہے۔ ہاں، اس کے بارے میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قرآن پاک اگر نہیں پڑھا تو کسی سے سیکھ لیا جائے، کسی سے پڑھ لیا جائے۔ بسم اللہ کا قرآن پاک 2 دنوں کے اندر ختم کرنے کی بجائے اگر تو روزانہ کی ایک آیت پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ تجھے کتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر زبان کے اندر لکنت ہے تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک مائی صاحب اپنا بچہ لے کر حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ بچہ جو ہے وہ تھتھا کے بولتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، تو میں اس کو قرآن نہیں پڑھاتی، ڈرتی ہوں کہیں یہ بجائے ثواب کی اس کو گناہ نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بی بی تو اپنے بچے کو قرآن پڑھا، دوسروں کے بچے پڑھیں گے ان کو 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، تیرا بچہ قرآن پڑھے گا، اس کو 1 حرف کے بدلے اللہ پاک 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے نا،
لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ چونکہ محنت زیادہ کرتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ 10 نیکیاں قرآن کا حرف پڑھنے کی اور 10 نیکیاں قرآن کے حرف کے اوپر اڑنے کی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو چاہیے یہ کہ چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، اگر وہ کسی امام، کسی خطیب، کسی مدرس کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دنیا کی شرمیں اتار دو، یہ دنیا کی جو شرمیں ہیں نا یہ جہنم کی طرف لے جائیں گی۔ ایسی شرم اختیار کرو کہ جو تمہیں جنت کے اندر لے جائے۔ تو چاہیے یہ کہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ ہمارے حضور قبلہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک ریلوے کے ملازم نے 60 سال کی عمر میں قرآن پڑھا تھا، 60 سال کی عمر میں۔ تو اس کے بارے میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی بندے کو شوق ہو تو وہ قرآن پاک سامنے رکھ لے کھول کے، اور کیا کرے، قرآن پاک کی ہر سطر کے اوپر بنیت ثواب انگلی پھیری آئے، بس پڑھے کچھ نہ، صرف زیارت کری آئے اور ہر سطر کے اوپر انگلی پھیری آئے، اور ساتھ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ جو تو نے لکھا ہے حق لکھا ہے، یا اللہ یہ بھی حق ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یا اللہ یہ بھی سچ ہے۔ اگر یہ نیت کر کے قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ کے اس کے اوپر انگلی پھیری جائے گی ہر سطر کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ایک تو تلاوت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے اندر نہ جھجکنا چاہیے، نہ شرمانا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے اور صحیح معنوں میں تلاوت کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر قرآن نہیں پڑھا تو دنیا سے بندہ بغیر قرآن پاک پڑھے ہی چلا جائے، اوپر دیکھ کر ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں قرآن پاک ختم نہیں کیا، تو جب وہ دنیا سے جائے گا تو پھر کیا سوچے گا کہ میں دنیا میں گیا تھا تو ایک مرتبہ بھی زندگی کے اندر قرآن پاک میں نے ختم نہیں کیا۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی اس کے لیے قیامت کے دن۔ تو کوشش کرو اللہ کے بندو، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے ان کو مبارک ہو، وہ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا یا زیادہ قرآن پاک ضرور بر ضرور تلاوت کریں، اور جنہوں نے قرآن پاک نہیں نہ پڑھا ہوا، چاہے وہ جوان ہو گئے ہیں چاہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، ضرور بر ضرور پڑھنا چاہیے، چاہے روزانہ کا ایک لفظ پڑھیں، چاہے روزانہ کی ایک آیت پڑھیں، یا چاہے روزانہ کی ایک سطر پڑھیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ آخر پہ میں جس کے بارے میں ایک حدیث پاک کے اندر آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے وہ آپ کو عرض کر دوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھوں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو جوان ہو گیا ہوں، میری تو عمر 50 سال ہو گئی ہے، میری تو عمر 40 سال ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ بھائی اللہ کے بندے ہمت نہ ہار، قرآن پاک شروع کرنا تیرا کام ہے، تو ابتدا کر دے، تو شروع کر دے، بس آگے اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے، چاہے اس نے ایک آیت پڑھی ہے، چاہے اس نے ایک سورت پڑھی ہے، چاہے اس نے ایک رکوع پڑھا ہے، چاہے اس نے ایک سپارہ پڑھا ہے، صرف شروع ہی کیا ہے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا، دنیا سے چلا گیا ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے مکمل طور پر قرآن کا قاری بنا کے اٹھایا جائے گا۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک جتنا اس نے دنیا کے اندر کسی سے پڑھا تھا تو اتنا تو پڑھا تھا، باقی جتنا بھی قرآن رہ گیا ہے اللہ کے فرشتے اس کو قبر کے اندر یاد کراتے ہیں۔